السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میں ہوں آپ کے ساتھ پروگرام چمکتے ستارے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ جیسا کہ کل گفتگو ہو رہی تھی، سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ اول، خلیفہ برحق، ان کی زندگی پر اور ان کے اسلام لانے پر گفتگو چل رہی تھی۔ آج اسی پروگرام کا دوسرا حصہ میں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلیل القدر صحابی، انتہائی اعلیٰ ظرف کے مالک اور انتہائی کھلے دل کے مالک تھے۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے راستے میں چیزیں قربان کیا کرتے تھے، مال و دولت قربان کیا کرتے تھے، تو وہ کوئی فکر اور کوئی سوچ میں مبتلا نہ ہوتے۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال خرچ کرتے تو کھلے دل سے، ہر چیز کو لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک ایسے جلیل القدر صحابی تھے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ شراب نوشی عام کیا کرتے تھے، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے میں بھی اپنے آپ پر انہوں نے شراب کو حرام کیا ہوا تھا۔ اور سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو مورخین ذکر کرتے ہیں کہ ان کے پاس 40,000 درہم کے قریب جو صرف پیسوں کی صورت میں جو مال تھا وہ جمع تھا، اور اسلام کے لیے جب بھی کسی موڑ پر ضرورت پیش آئی تو انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جنگ کے لیے مال اکٹھا کرنے کا اعلان کیا۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اٹھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اٹھے، اور کئی صحابہ اکرام اٹھے گھر سے مال و دولت اکٹھا کر کے، چیزیں اکٹھی کر کے لانے کے لیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر کام میں میرے سے بڑھ کے رہتے ہیں، آج میں کوشش کرتا ہوں ان سے بھی زیادہ کام کروں، ان سے بھی زیادہ خرچ کروں۔ سارا مال جمع ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے عمر، کیا لے کے آئے، کیا چھوڑ کے آئے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، گھر میں جتنا مال تھا سب کا آدھا میں آپ کی خدمت میں لے آیا ہوں، آدھا گھر چھوڑ آیا ہوں۔ سبحان اللہ، بہت بڑی قربانی۔ آدھا مال لے آیا ہوں، آدھا گھر چھوڑ آیا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ ابوبکر، کیا چھوڑ کے آئے ہو اور کیا لے کے آئے ہو؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ گھر میں موجود تھا سب کچھ آپ کی خدمت میں لے آیا ہوں۔ وہ جلیل القدر صحابی۔ تو آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر 10 مبشرہ میں سے 6 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اسلام قبول کیا، یعنی کہ جن کو پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا کے اندر
جنت کی بشارت سنائی، ان میں سے 6 صحابہ اکرام وہ ہیں جنہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر اسلام کو قبول کیا۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر کا استقبال جنت کے 8 دروازے کریں گے۔ جنت کے ہر دروازے کی خواہش ہوگی کہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے رستے سے گزریں، جنت میں داخل ہوں۔ 8 دروازے اس جلیل القدر صحابی، اس خلیفہ اول کا استقبال کریں گے۔ تو آپ کی قربانیاں اور آپ کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھرے پڑے ہیں قصے، کئی احادیث کے اندر مثالیں ملتی ہیں۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حتیم کے اندر نماز ادا کر رہے تھے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے ہیں، تو ایک کافر عقبہ بن ابی معیط وہ آیا اور آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے لگا۔ گردن میں اس نے کوئی چیز، رسی یا کپڑا ڈالا اور گردن سے پکڑ لیا۔ یکدم شور شرابہ ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، دوڑے ہوئے آئے اور آ کے اس عقبہ کو زور سے دھکا مارا، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ گربان سے پکڑ کر جھٹکا اور کہا کہ تم اس شخص کو مارنا چاہتے ہو کہ جو صرف یہی کہتا ہے کہ میں ایک اللہ کو مانتا ہوں اور کوئی تو اختلاف نہیں، صرف وہ ایک بات کہتا ہے، ایک چیز کہتا ہے، ایک پیغام سناتا ہے یا ایک بات پہ ایمان رکھتا ہے کہ میرا رب ایک رب ہے، میرا اللہ ایک اللہ ہے، اور آپ اس کو مارنا چاہتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک روایت میں آتا ہے کہ صحابہ سے ایک دفعہ مجلس لگی تھی تو سوال کرنا شروع کر دیے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا سوال کیا، کہا کہ تم میں سے کون ہے جس نے آج نفلی روزہ رکھا ہے؟ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا جس کا نام سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آج روزے سے ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال کیا کہ کون آدمی ہے جس نے آج جنازہ پڑھا ہو؟ تو پھر سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، کہا میں ہوں جس نے آج ایک مسلمان کا جنازہ پڑھا ہے۔ تو پھر کہا کہ تم میں سے کون ہے وہ آدمی جس نے آج کے دن کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ تو پھر سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آج ایک مسکین کو کھانا کھلایا ہے۔ چوتھا سوال کیا، کون ہے جس نے آج کسی مریض کی عیادت کی ہو؟ تو سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی، خلیفہ اول، خلیفہ برحق، چوتھے سوال پہ بھی ان کا جواب تھا کہ میں ہوں۔ یہ نہیں کہ باقی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ان چیزوں میں سستی کیا کرتے تھے، ان چیزوں میں پیچھے رہا کرتے تھے، لیکن یہ دن کی تقسیم ایسی تھی کہ ایک دن کے سوال تھے اور سب کے مطابق وہ جتنے لوگ ان میں بیٹھے ہوئے تھے ان میں سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب تھا کہ میں ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے اندر یہ 4 چیزیں اکٹھی ہو گئیں میں اسے جنت کی بشارت سناتا ہوں۔
تو ہم اگر ان کی زندگی پہ روشنی ڈالنا شروع کر دیں تو ایک ایک لمحہ، ایک ایک وقت، ایک ایک واقعہ اپنے اندر پورا پورا سمندر رکھتا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایمان میں ایک دوسرے سے بڑھ کر، قربانی کرنے میں ایک دوسرے سے بڑھ کر، اسلام کی خدمت کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر، ہر میدان میں اپنی جان تک نچھاور کرنے والے۔ تو سامعین کرام، آج کے مجھے اس پروگرام میں اجازت دیجیے گا۔ انشاءاللہ العزیز اگلے پروگرام میں آپ سے ملتے ہیں سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے کچھ لمحات لے کر، کچھ باتیں لے کر، کچھ واقعات لے کر آپ سے ملتے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے اس پروگرام چمکتے ستارے کے ساتھ۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ کے ساتھ اگلے پروگرام میں۔